بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے۔ بارش کا ہر قطرہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عظمت، اس کی ربوبیت، اس کی شان الوہیت اور اس کی قدرت کا بیان ہے کہ کس طرح خالق کائنات اپنی تدبیر سے مختلف علاقوں پر بارش کا انتظام فرماتا ہے۔ تو جس طرح بارش کے برسنے سے زمین تازہ ہوتی ہے، پودوں کے پتوں پر تازگی آتی ہے، ان کے تنوں میں تازگی آتی ہے، اسی طرح رب ذوالجلال جل وعلا کی رحمت برسے تو انسانی زندگی پر بہار آتی ہے۔ لیکن یہ تازگی پودوں اور پتوں کو تبھی میسر آتی ہے جب وہ فطرت کے ساتھ جڑے رہیں، اور بندہ مومن کو بھی یہ رحمت الہی تبھی میسر آتی ہے جب وہ نظام ہدایت کے ساتھ جڑا رہے۔ تو آج کے دور میں اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم نظام ہدایت سے وابستگی رکھنے کا پورا اہتمام کریں، تاکہ رب ذوالجلال جل وعلا کے فضل کی صورت زندگی کے مختلف جہتوں میں ہمیں بھی میسر آ سکے۔ اب اگر محبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں ان بارش کے قطروں کو دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ اے اللہ ان بارش کے قطروں کے برابر رحمتیں اور درود و سلام ہمارے نبی علیہ السلام پہ نازل فرما، آپ کے عظمتوں کو اور بلند فرما، آپ کے دین کے احیاء کا اور اہتمام فرما، اور ان بارش کے قطروں کی روئے زمین پر جتنے بھی برس رہے ہیں کی تعداد کے برابر حضور کے صحابہ کرام اور حضور کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اور حضور کے اولیاء کاملین، امت کے صلحاء جنہوں نے دین کی احیاء کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے مولا کریم کام کیا، ان پر ہزارہا کروڑہا بارشوں کی تعداد کے برابر رحمتیں نازل فرما۔ معزز حاضرین، یہ بارشوں کی تازگی اور یہ زمین کی جو بارش کے سبب جو معزز حاضرین تازگی ہے، یہ ہمیں اس بات کی خبر دیتی ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو بھی تازہ کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہم ان کے دلوں کی تازگی کے ذریعے احکام الہیہ کو قبول کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اہتمام کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔